سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، اور نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا اسے بھول جاتا ہے۔ جب کوئی ڈھونڈنے سے بھی آپ کے اندر کوئی اچھی چیز تلاش نہ کر سکے تو پیار سے اسے گلے لگا کر کہیں کہ کوئی بات نہیں، اندھوں کے لیے یہ دنیا واقعی مشکل جگہ ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھے، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے ہوئے جھجکتے ہو۔ کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جس میں کبھی زوال نہیں آتا، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب پڑھنے والی عورت بہت دیر سے محبت پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تخیل حقیقت سے زیادہ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیا کرتا ہے۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چمک چھین لیں۔ تو دل سے مسکراؤ، اس یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ جب آپ زندگی کو بہت قریب سے جان لیتے ہیں تب آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ فالتو باتوں اور لوگوں کے منفی رویوں پر ضائع کریں۔ مجھے ایسے انسان مکمل طور پر میچور لگتے ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد آپ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ آپ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ 2، 3 یا 4 بے انتہا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ خود سے باتیں کر سکتے ہیں، خود کو ہنسا سکتے ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں اور اپنے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ زندگی کے دیگر سخت حالات کی طرح طلاق بھی انسان کو توڑتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طلاق یافتہ کو زندگی اور رشتوں کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلاتا، مگر جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہمارا نصیب ہے، ہماری خوشیاں اور ہمارا رزق ہے، وہ دلا رہا ہے، اسی صورت میں جس کا نام الطلاق ہے۔ کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، غالباً زیر زمین آرام بہت ہے۔
جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت کبھی نہیں ملتی۔ میں نے ایک باپ کو بستر علالت پر بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند دیکھا ہے۔ ماں گھر کی رونق ہے تو باپ گھر کا سائبان، ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت، سلامتی اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ محبت میں جھکنا عجیب بات تو نہیں، چمکتا سورج بھی ڈھل جاتا ہے چاند کے لیے۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہو وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہشمند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن ہوتی ہیں وہ شخصیات جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل ڈالیں۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے، کیونکہ چاہنے والوں کا دل جب بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بے شک رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جایا کرتے ہیں۔ زیادہ تر نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے، پر محبت کے بعد نکاح کم ہی ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بانے نہیں بنائے جاتے۔